رات کا گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا اور سڑک پر چاندنی کی مدھم سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ عدنان اور سارہ شادی کی تقریب سے واپس آ رہے تھے۔ ان کی گاڑی سنسان راستے پر دوڑ رہی تھی۔ اچانک عدنان نے گاڑی کی لائٹ میں ایک کالی بلی کو دیکھا جو سڑک کے بیچوں بیچ بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں غیر معمولی طور پر چمک رہی تھیں۔ عدنان نے گاڑی روکی اور سارہ نے ڈرتے ہوئے کہا، یہ بلی عجیب لگ رہی ہے، چلو یہاں سے جلدی نکلتے ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے گاڑی آگے بڑھائی، بلی ان کے سامنے آ گئی اور اس کا جسم تیزی سے بڑھنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک خوفناک بڑھیا میں تبدیل ہو گئی، جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں کی جگہ گہرے گڑھے اور چہرے پر جھریاں بھری ہوئی تھیں۔ بڑھیا کے ہاتھ لمبے اور پتلے تھے اور ناخن نوکیلے تھے۔ وہ ایک ڈراؤنی ہنسی ہنس رہی تھی۔ گاڑی خود بخود رک گئی اور عدنان کی کوششوں کے باوجود دوبارہ اسٹارٹ نہ ہو پائی۔ بڑھیا آہستہ آہستہ گاڑی کے پاس آ رہی تھی اور اپنے لمبے ناخنوں سے شیشہ توڑ دیا۔ خوف کے مارے سارہ چیخنے لگی۔ بڑھیا کا ہاتھ اندر آیا اور اس نے سارہ کو کھینچنے کی کوشش کی۔ عدنان کو اس لمحے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ تبھی سارہ کو یاد آیا کہ اس طرح کی شیطانی قوتیں جب سامنے آئیں تو اللہ کا کلام پڑھنا چاہیے۔ اس نے فوراً بلند آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ عدنان نے بھی اس کا ساتھ دیا اور مل کر آیت الکرسی زور زور سے پڑھنے لگے۔ جیسے جیسے ان کی آواز بلند ہوتی گئی، بڑھیا کی ڈراؤنی ہنسی کم ہوتی گئی۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی اور اس کا جسم کانپنے لگا۔ جیسے جیسے اللہ کا کلام ان کے ہونٹوں سے جاری رہا، بڑھیا کا جسم پگھلنا شروع ہو گیا۔ اس کی خوفناک شکل ایک دھند میں بدل گئی اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے ہوا میں غائب ہو گئی۔ بڑھیا کے غائب ہوتے ہی گاڑی کا انجن دوبارہ اسٹارٹ ہو گیا اور عدنان نے بنا وقت ضائع کیے تیزی سے گاڑی بھگائی۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ گھر پہنچنے کے بعد انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ آج بھی جب وہ اس واقعے کو یاد کرتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ کے کلام میں کتنی طاقت ہے۔ اس رات انہیں نہ صرف ایک خوفناک تجربے سے گزرنا پڑا، بلکہ یہ بھی سمجھ آیا کہ ایمان اور یقین کے ساتھ ہر مشکل کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔